اور سوچتی تھی خوش قسمت تو یہ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور دل میں ایسے ہی محل میں بسنے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ چونکہ غریب خاندان اپنے بچوں کی شادی جلد کر دیتے ہیں، لہٰذا میرے والدین بھی میری شادی کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ اپنے جیسے غریب گھروں کے لڑکے لاتے جنہیں میں رد کر دیتی، یہاں تک کہ میرے والدین اکتا گئے اور انہوں نے میری پسند کا پوچھا تو میں نے پچھلی گلی میں مقیم توحید کا نام لیا، جو کہ والدین کے ساتھ کینیڈا میں سیٹ تھا اور ہر سردیوں میں پاکستان آتا تھا، کیونکہ میری نظر میں ہم لوگ زوال پذیر تھے اور پرعروج کا موسم تھا۔ میری بات سن کر والد صاحب نے کہا کہ اپنی حیثیت کے حساب سے خواب دیکھو، وہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا شادی کروں گی تو وہاں ہی کروں گی ورنہ نہیں، لہٰذا میرے والدین نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور باقی بہن بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے توحید کی محبت کو جال میں پھانس لیا، مگر اس کے گھر والے مجھے اپنی بہو بنانے پر رضامند نہ تھے۔ میں نے توحید کو محبت کی خاطر اس کے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ شدید اختلافات کے باوجود توحید نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی۔ اس کے والدین اس سے لا تعلق ہو گئے اور وہ یہاں ہی پاکستان میں رہ گیا، جبکہ دوسری طرف میرے والدین نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر دیا اور فقط توحید کی ہو کر رہ گئے۔ توحید مجھے لے کر لاہور شہر منتقل ہو گیا۔ کینیڈا میں اس کے والدین کا ذاتی بزنس تھا، لہٰذا یہاں محنت مزدوری اس کے بس کی بات نہ تھی۔ چوں چوں اکاؤنٹ میں موجود پیسے ختم ہونے لگے، میرے شوہر کی محبت بھی ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے 2 بچے، ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، اور اب توحید بنا بچوں کی پرواہ کیے مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ پہلے ہم لوگ گلبرگ میں مقیم تھے، پھر جب پیسے کم ہوئے تو کینٹ منتقل ہو گئے، اور جب اکاؤنٹ میں موجود رقم بالکل اختتام تک پہنچی تو ہم لوگ غازی آباد مغلپورہ منتقل ہو گئے۔ اب گھر کا کرایہ تک کے دینے کے پیسے نہ تھے۔ میرے شوہر کی سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا، مجھے مار پیٹ کر لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے بھیجتا، یہاں تک کہ پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہ ہوئے تو مجھ سے بھیک منگواتا۔ مجھے لگا اصل زوال یہ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زوال تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنا جھونپڑی نما گھر یاد آتا ہے، جہاں میرے والدین چاہے بھوکے سو جاتے مگر مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملتا، میں بیمار ہوتی تو دوا ملتی، چاہے میرے والدین خود بیماری کی حالت میں بستر پر لگ جاتے تو مجھے والدین کی شکر گزاری کی سمجھ آنے لگی تھی، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ جب حالات انتہائی دگرگوں ہو گئے تو میرا شوہر مجھے 2 بچوں سمیت طلاق دے کر واپس کینیڈا چلا گیا اور میں یہاں بھیک مانگ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کو پالنے لگی، یہاں تک جب میرے بچے جوان ہوئے تو میرا بیٹا ٹریفک حادثے میں مر گیا۔ تب مجھے لگا کہ اب میں زوال کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہوں، اس سے زیادہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ خیر میرے بچے کی موت کے بعد میری جو بھی زندگی تھی انہوں نے میرے بھائیوں کو بھیجا اور وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور اب کی بار